پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے اور چاہنے والوں کو امتیاز شاہ کا آداب. آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, کمنٹس کریں, نیچے دیے گئے لنک کو کلک کریں اور ہمیشہ کی طرح گھنٹی کا بٹن دبانا تو ہرگز نہ بھولیں. یہ ہماری آپ سے بار بار ریکویسٹ ہوتی ہے کہ گھنٹی کا بٹن دبائیں گے, ہمیں ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں گے, لائک کریں گے اور لوگوں کو بھی بتائیں گے پروگرام, لوگوں کے پاس جو ہمارے پروگرام بھیجیں گے ان کو کہ وہ دیکھیں اور انہیں پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. کراچی نیوز ٹائمز آپ کے لیے کیا خدمات انجام دے رہا ہے. آج میں جو اسٹوری کر رہا ہوں بہت ہی زبردست ایک اسٹوری ہے. ابھی پچھلے دنوں ہم نے جو ہے وہ جو شیشہ بارز کے خلاف 3 تھانوں کی حدود میں ایس ایس پی ساؤتھ کی ہدایت پر وہ ریڈ ہوئے تھے اور وہاں سے بڑے تعداد میں جو ہے وہ شیشہ برآمد ہوا تھا. لیکن ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں جو ضلع بھر کی جو علاقے ہیں ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے جنوبی کے, وہاں پر تقریباً 200 سے زائد 200 پلس جو ہے وہ فحاشی کے اڈے چل رہے ہیں, جن میں یہ خاص طور سے یہ گیسٹ ہاؤسز کی آڑ میں جو چکلے چلائے جا رہے ہیں, جہاں خواتین کو, لڑکیوں کو سپلائی کیا جاتا ہے, منشیات سپلائی کی جاتی ہے, ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں اور کھلے عام چل رہا ہے یہ پورے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں. اچھا, اس میں کیونکہ ڈی آئی جی جو ساؤتھ ہیں اسد رضا صاحب, ان کی اپنی ترجیحات ہیں, ایس ایس پی ساؤتھ جو ہیں میزور علی صاحب, ان کی اپنی ترجیحات ہیں. اچھا, کیونکہ یہ بند نہیں ہو پا رہا تھا تو جو آئی جی سندھ نے خصوصی طور پر یہ ٹاسک دیا ہوا ہے ایس آئی یو سی آئی اے کو اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو صاحب نے, ان کی خصوصی ہدایت پر کہ یہ جو گیسٹ ہاؤسز میں یہ جو چکلے چل رہے ہیں, خاص طور سے فحاشی کے اڈے چل رہے ہیں, ان کو روکا جائے. اس سلسلے میں جو ایس آئی یو کی جو ٹیم ہے سی آئی اے کی, انہوں نے گزشتہ روز جو ہے وہ گزری تھانے کی حدود میں نیو ڈائمنڈ گیسٹ ہاؤس پہ چھاپہ مارا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ تقریباً کوئی 50-55 کے قریب جو ہے وہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہے وہ انہوں نے وہاں سے پکڑے ہیں. اس کے علاوہ وہاں سے جو ہے وہ شراب کی بوتلیں ملی ہیں, اس کے علاوہ بیئر ملے ہیں, بیئر کے کین ملے ہیں اور کوکین ملی ہے, اس کے علاوہ ہیش ملی ہے, چرس ملی ہے وہاں سے, اور خاص طور سے وہ جو سیکس کے لیے استعمال ہونے والی جو کیپسولز ہیں وہ ملے ہیں, وہ جو لڑکے لڑکیاں استعمال کرتے ہیں. وہاں پر یہ فحاشی کا کام کھلے عام جو ہے وہ جاری ہے. اچھا, میں بتاؤں کہ اسی گیسٹ ہاؤس پہ 21 نومبر 2024 کو بھی اسی ایس آئی یو سی آئی اے نے ایک ریڈ کیا تھا اور وہاں سے اس وقت جو ہے وہ وہاں پر ایس ایچ او تنویر مراد صاحب تھے اور وہاں پر جو چلا رہا تھا یہ اڈا وہ اصغر علی منٹھار تھا. اور اس کے بعد وہاں اس وقت بھی اس جگہ سے جو ہے وہ کافی سارا مواد ملا تھا, لڑکے لڑکیاں ملے تھے. فحاشی کے اس اڈے کو جو ہے نا مسمار کیا گیا تھا, وہاں پر ختم کیا گیا تھا, روکا گیا تھا. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ سائیں سرکار زندہ آباد, انہوں نے پھر اس کو اجازت دے دی. وہاں کے ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہیں ان کی ہوگی ضرور رضامندی. اس کے علاوہ جو اوپر کے ارباب اختیار اور ارباب اقتدار لوگ ہیں ان کا بھی آنا جانا ہوتا ہے ایسے گڈھوں پہ, تو وہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ 21 نومبر کے بعد پھر یہ دوبارہ سے چل گیا تھا اور اس وقت جو ہے وہ یہ جو مالک تھا اصغر علی منٹھار, وہ اور اب پردیپ کمار, یہ دونوں ملا کر یہ اڈا چلا رہے تھے نیو ڈائمنڈ گیسٹ ہاؤس. اور میں بتاؤں اس سے پہلے کہ یہاں سے اس اڈے سمیت دیگر اڈوں پر جو فحاشی کے اڈے گیسٹ ہاؤس کی آڑ میں چل رہے ہیں, وہاں پہ جو گزری تھانے کے جو اس وقت کے موجودہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں انہوں نے بھی اس میں بڑا کافی سارا ہاتھ دکھایا ہے. اور وہ ایس ایچ او اس وقت ہیں فاروق سنجرانی صاحب, بڑے بااثر ایس ایچ او ہیں, بڑے جو ہے وہ اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں, گزری تھانے میں تعینات ہیں. اور وہاں جو ایس آئی یو سی آئی اے کے جو چھاپہ مار پارٹی کے جو انچارج گئے تھے, انہوں نے وہاں سے جو چیزیں برآمد کی تھیں وہ چیزیں برآمد کر کے ملزمان کی گرفتاری اور ملزمان کے بارے میں پوری ایک لسٹ 40-45 جن میں 15 خواتین بھی شامل تھیں, باقی عیاش مرد شامل تھے, وہ انہوں نے اس کے حوالے کر دیا تھا گزری تھانے کے ڈیوٹی افسر کے حوالے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اندرون خانہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے صرف 11 لوگوں پر ایف آئی آر کی ہے. غضب خدا کا, 11 لوگ, باقی سارے انہوں نے پیسے لے کے چھوڑ دیے ہیں. اس بات کی جب اطلاع ایس ایس پی ایس آئی یو سی آئی اے کو ہوئی ہے تو انہوں نے جو ہے وہ ایک مفصل رپورٹ لکھنے کی آئی جی سندھ کو ایک وہ کیا ہے کہ وہ اس پر تفصیلی رپورٹ کریں گے. اس سے پہلے بھی جب کاشف برکات صاحب یہاں کے وہ جو چھاپہ مار پارٹی کے انچارج تھے, انہوں نے شارع فیصل کے علاقے میں جہاں کے ایس ایچ او جو ہے وہ فیصل گل صاحب ہیں, وہاں پر بھی جو ہے انہوں نے ریڈ کیے تھے مختلف گیسٹ ہاؤسز پہ اور وہاں سے جوڑے ملے تھے. اس کے بعد یہ جوڑے ان کو دے کر ان کے حوالے کر کے اور سامان جو ملا تھا وہ ایس ایچ او شارع فیصل جو فیصل گل صاحب ہیں انسپیکٹر, ان کے حوالے کر کے آ گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اس کے بعد انہوں نے ان جوڑوں کو
پارک سے شو کیا کہ بوس و کنار کر رہے تھے فلاں پارک میں، جبکہ وہ گیسٹ ہاؤس کے اندر سے، روم کے اندر سے برہنہ حالت میں جو ہے وہاں سے جوڑے ملے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نظام تو ایس ایچ او جو خاص طور سے جو فیصل گل صاحب ہیں وہ بہت ہی بااثر ہیں، اور ان کے اختیار جو ہے، جو ایس ایس پی استعمال کرتے ہیں ایسٹ کے، وہی اختیارات وہ بھی استعمال کرتے ہیں آج کل۔ اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو پہلے بھی جب چھاپہ مارا تھا گیسٹ ہاؤسز پہ اور وہ جب گھپلا ہوا تھا تو اس پہ بھی ایس ایس پی جو سی آئی اے ایس آئی او ہیں، یہ پی ایس پی افسر ہیں شعیب میمن صاحب، انہوں نے ایک رپورٹ اس کے خلاف جو ہے وہ دی تھی وہ انکوائری کے لیے، لیکن وہ بھی ابھی تک انکوائری کی رپورٹ جو ہے نا وہ، یعنی کہ پی ایس پی افسر نے ایک رینکر سب انسپیکٹر کے خلاف جو ایس ایچ او ہے اس کے خلاف رپورٹ دی، اور اس کو بھی جو ہے وہ داخل دفتر کر دیا گیا، دبا دیا گیا، کیونکہ اس میں ظاہر بدنامی ہونی تھی سب کی۔ تو وہ جو ایس ایس پی ایس آئی او سی آئی اے نے رپورٹ دی تھی اس کا بھی ابھی تک کوئی بھی جو ہے وہ خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا ہے، اور یہ نتیجہ اس کا نکالنا کام ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جناب جاوید عالم اوڈو صاحب کا، اور جو ابھی بھی آج کل بھی وہاں پر جو اڈے چل رہے ہیں ان کی روک تھام کرنا بھی انہی کا کام ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں بتاؤں آپ کو کہ جو حالیہ جو 2024 میں، اکتوبر 2024 میں جو چائنیز پر اٹیک ہوا تھا ایئرپورٹ کے علاقے میں، اس کے بعد جو ہے وہ ہوٹل آئی کا جو ہے وہ اس کو چیک کرنے کا ایک مربوط نظام جو ہے وہ رائج کیا گیا تھا، اور ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی سندھ کی ہدایت پر ایس آئی او سی آئی اے کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا، جس پر انہوں نے شہر بھر کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے تھے۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہاں جو کراچی میں جو ایس ایچ اوز اور ایس ایس پیز ہیں، خاص طور سے پی ایس پی افسران جو کرپٹ ہیں، انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا، حالانکہ ایس آئی او جو ایس ایس پی ہیں ان کی طرف سے، ان کے دفتر کی طرف سے مختلف ڈسٹرکٹس کے ایس ایس پیز کو لکھا گیا کہ اپنے جو آپ کے علاقوں میں گیسٹ ہاؤسز ہیں ان کی لسٹ دیں، نہیں دی گئی، بالکل نہیں دی گئی لسٹ۔ آج تک بھی صورتحال وہی ہے کہ وہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں سے پیسے لیتے ہیں، اور وہ لسٹ دیں گے تو یہ ان کے نالج میں آ جائے گا ایس آئی او سی آئی اے کے۔ تو میرا تو کہنا یہ ہے کہ جو ڈی آئی جی سی آئی اے ایس آئی او ہیں مقدس حیدر صاحب، ڈی آئی جی سی آئی اے، انہیں ٹاسک دینا چاہیے اپنے ایس ایس پی ایس آئی او سی آئی اے کو، جناب شعیب میمن صاحب کو، اور وہاں جو آپریشن کے جو انچارج ہیں ڈی ایس پی واصف قریشی، اور اس کے ساتھ جو ایس ایچ او ہیں یہاں کے مظہر آوان صاحب ایس آئی او سی آئی اے کے، ان کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ جب ہم نے ایس ایس پی ایس آئی او سی آئی اے جناب شعیب میمن صاحب سے جب بات کی ہے اس چھاپے کے بارے میں جو گزشتہ روز گزری کے علاقے میں مارا گیا تھا، انہوں نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے، آئیے ان کی زبانی تفصیلی سنتے ہیں۔ میمن صاحب یہ بتائیے کہ کل کوئی ریڈ ہوا ہے ایس آئی او نے کیا ہے کسی گیسٹ ہاؤس پہ، تو وہاں سے کیا کیا ریکور ہوا ہے، اور مزید یہ جو ریڈز ہیں کیا مزید کریں گے آپ، یہ جو ہوٹل آئی کی وائلیشن کرتے ہیں یا مختلف جگہوں پہ جو غیر قانونی دھندے کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اکتوبر 2024 میں کراچی میں ایک ایئرپورٹ پر چائنیز پہ خودکش اٹیک ہوا تھا، سوسائڈ اٹیک۔ اس کے بعد کراچی پولیس کو بالخصوص جو ہے ایس آئی او کو، اسپیشلائز انویسٹیگیشن یونٹ کو یہ ٹاسک ملا تھا کہ ہم گیسٹ ہاؤسز کی چیکنگ کریں کہ ویدر وہاں پر ہوٹل آئے کی رجسٹریشن ہے، یا یہ سافٹ ویئر جو کہ حکومت سندھ اور سندھ پولیس کی طرف سے تمام ہوٹل مالکان اور گیسٹ ہاؤس مالکان کو دیا گیا تھا ایکسس، تو وہ عمل ہو رہا ہے اس پہ یا نہیں ہو رہا، اور وہاں پر کیا کوئی غیر قانونی سرگرمی تو نہیں چل رہی ہے۔ تو اس تناظر میں اکتوبر سے لے کے جنوری فروری تک تو ہم پراپر تمام گیسٹ ہاؤسز پر ریڈز کر کے ان کو پابند کیا گیا کہ ہم جو ہے ان کو اس چیز پر لائیں کہ وہ ہوٹل آئے کی یوزیج کو جو ہے یقینی بنائیں۔ لیکن ابھی ریسنٹلی رپورٹس آ رہی تھی کہ کافی گیسٹ ہاؤسز میں جو ہے وہ یہ بے ضابطگیاں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں، یا اس پر عمل درآمد کو روک دیا گیا ہے ہوٹل آئے کو۔ تو اکارڈنگلی ابھی گزری کے علاقے میں ہمیں انفارمیشن ملی کہ اس گیسٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ ڈرگس بھی تھے، along with جو ہے ہوٹل آئے کی وائلیشن ہو رہی تھی۔ تو ہم ان دونوں انفارمیشنز پہ گئے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پر جا کر ہم نے چیک کیا تو ہوٹل آئے بالکل جو ہے وہاں پر انسٹال ہی سرے سے نہیں تھا، مطلب کہ انسٹال تھا لیکن جو ہے انہوں نے اس پر عمل درآمد روک دیا تھا۔ نمبر سیکنڈ، وہاں پر جو ہے تقریباً 40 کے قریب مرد اور خواتین حضرات ایسے تھے جو کہ مشکوک حالت میں پائے گئے تھے، جن کو گرفتار کر کے تھانے کے حوالے کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ ان میں سے کئی لوگوں کے پاس جب ہم نے تلاشی لی تو ان کے پاس سے الکوہول، وسکی، بیئر کے کین بھی ملے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے کوکین بھی ملی ہے، ہیش بھی ملی ہے، اور یہ جو پلز یوز کی جاتی ہے نشے کی، وہ پلز بھی برآمد ہوئی ہیں۔ ایک جو شخص تھا اس کی کسٹڈی سے ایک الیگل ویپن بھی برآمد ہوا تھا،
تو یہ تمام چیزیں جو برآمدگیاں ہوئی ہیں وہ ہم نے لوکل پولیس کے حوالے کی، وہاں سے گزری تھانے کے موبائل افسر آئے ہیں ان کے ہم نے حوالے کیے ہیں، اور مزید ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ ویدر یہ لوکل تھانے کی اس میں اگر کوئی انوالومنٹ ہے تو ہم اس پہ بھی جو ہے وہ ایکشن لیں گے اور سخت ایکشن لیں گے۔ گزری میں جو ملزمان کو گرفتار کر کے لڑکے اور لڑکیاں جو حوالے کر کے آئے تھے، یہ جو ایس آئی یو کی ٹیم تھی چھاپہ مار پارٹی کے جو انچارج تھے، انہوں نے ان کے کاشف برکات انہوں نے اس کے حوالے کیا ہے، باقاعدہ ایک لسٹ بنا کے اس کو دی ہے۔ اس کے بعد وہ مکر گئی، گزری پولیس مکر گئی، وہاں کا ایس ایچ او مکر گئے کہ نہیں جی ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں، اور اس میں خود برد کر لیا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ایس ایچ او گزری نے گزشتہ رات جو لوگ چھوڑیں، یعنی کہ جو 50-55 کے قریب جو لوگ لڑکے اور لڑکیاں دے کے آئے تھے، ان کو انہوں نے جو ہے نا ان کو ایک ہی رات میں ان کی جو دہاڑی لگی ہے، اطلاعات کے مطابق 26 لاکھ روپے سے زائد انہوں نے کمائے۔ ہماری اطلاع یہ بھی ہے کہ وہاں ایک خاتون پکڑی گئی تھی مسمات منت، یہ منت سماجت والی جو ہے وہ یہ خاتون ان کو چھوڑنے کے لیے ان کا جو مڈل مین تھا اس نے ایس آئی یو سی آئی اے سے بات کی، ایس ایچ او سے بات کی، انہوں نے تو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ ایس ایچ او جو ہے گزری صاحب سے انہوں نے اس کو چھڑوا لیا، فاروق سنجرانی صاحب سے ہماری اطلاعات کے مطابق وہ 2.5 لاکھ روپے دے کر اس کو بھی نکال دیا گیا۔ اچھا میں بتاؤں آپ کو کہ جو 15 خواتین کے خلاف جو ہے وہ 11 لوگوں کے خلاف جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں، ان میں جو لوگ ہیں وہاں پر جو اس میں شامل ہیں، جو ہماری اطلاعات کے مطابق جو پکڑ کر ایس آئی یو کے جو چھاپہ مار پارٹی کے انچارج تھے کاشف برکات صاحب، انہوں نے ان کے حوالے کیا گزری پولیس کے۔ اس میں آصف ہے، فرقان ہے، ساغر مبین ہے، اس کے علاوہ عادل ہے، مقصود ہے، احسن علی ہے، اس کے علاوہ عمران ساجد مبین ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سرفراز معراج امیر غفار ہے جو پولیس کے حوالے کیا گیا ہے، سلمان ہے، اسد ہے، علی احمد ہے، عارف حسین ہے، سیف ہے، ابراہیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سبحان ہے، ارسلان ہے، عرق ہے، ابر ہے، علی، اور فائز کے علاوہ منصور، اور اس کے علاوہ ماہم لڑکیوں میں ماہم تھی، کرن تھی، ثنا تھی، اور ماہین تھی، شاہین تھی، اس کے علاوہ جو ہے سمن تھی، زویا تھی، ثنا تھی، زہرہ تھی، عاشی تھی، نشا تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان خواتین کے پاس سے جو ہے وہ 6 جو ہے وہ پارٹی پلز بھی ملی تھی جو کیپسول سیکس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ منت کو جو ہے وہ اطلاعات ہماری یہی ہیں کہ وہ 2.5 لاکھ روپے لے کے چھوڑا گیا ہے، اور شاہد اور نیہا اور سدرا ان کے پاس سے بھی جو ہے وہ جو یہ نشہ آور چیزیں ملی تھیں یہ بھی پولیس کے حوالے کیے گئے ان کو بھی۔ اچھا ہم آپ کو بتائیں کہ ایک کار ملی ہے آلٹو BWN 149، اور یہ جو ہے وہ 1 کریٹ جو ہے بیئر ہے، اور 2 بڑی بوتلیں شراب کی ملی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 6 گرام کے قریب چرس تھی، 1 گرام جو ہے وہ کوکین تھی۔ اچھا اس میں سے جس سے ملی ہے اس کے علاوہ دوسرے پہ پولیس نے یہ کاریگری دکھائی ہے، پورا کیس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے گزری پولیس نے۔ یہ ہماری التجا ہے، ہماری ریکویسٹ ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو اور آئی جی سندھ جناب غلام نبی میمن صاحب سے کہ وہ اس پہ ضرور ایکشن لیں۔ اور یہ جو ہو رہا ہے کہ وہ جو چیز برآمد ہوتی ہے ایک سے دیکھی جاتی ہے پولیس دوسرے پہ ظاہر کرتے ہیں کیونکہ ایف آئی آر ان کے پاس ہے، تو ہمارا تو یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ڈی آئی جی جو سی آئی اے ہیں مقدس صدر صاحب، انہیں چاہیے کہ وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو اور آئی جی سندھ جناب غلام نبی میمن صاحب سے بات کریں کہ وہ یہ جو ریڈ ہوتا ہے جو ہوٹل آئی کی وائلیشن پہ جو گیسٹ ہاؤسز پہ چھاپے پڑتے ہیں اس کی ایف آئی آر جو ہے ایس آئی او سی آئی اے کو ملنی چاہیے۔ وہ تھانے میں دے کے جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی جو شارع فیصل کے جو تھانہ انچارج تھے انہوں نے سارا کیس کا بیڑا غرق کر دیا۔ جو گیسٹ ہاؤسز سے ملے تھے کپل اور جوڑے ان کو جو نا پارک سے قریبی پارک سے بوس و کنار کرتے ہوئے دکھایا گیا، یعنی کہ توڑنے کا کیس کی جو اس کی جو وہ ہے اس کو توڑنے کی جو ہے وہ بات کی ہے کہ کم ہلکا کرنے کے لیے ذرا مضبوط کیس کو ہلکا کرنے کے انہوں نے پیسے لیے ہوں گے ظاہر ہے۔ اچھا یہ جو چیزیں ملی ہیں، ایک رائفل بھی ملی ہے اسی گیسٹ ہاؤس سے، اور بیئر کے کین جیسے میں نے بتایا۔ اور اس وقت جو ہے وہ اس گیسٹ ہاؤس کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس گیسٹ ہاؤس کے جو مالکان میں ہیں وہ مالکان میں اصغر علی ولد منٹھار ہے، اس کے علاوہ پردیپ کمار یہ ہیں یہاں۔ اچھا ایک اور بات میں بتاؤں، جو یہ ریکارڈ یہ ہوتا ہے چھاپے پڑتے ہیں اس میں پولیس جو ہے وہ جو اس علاقے اس گیسٹ ہاؤسز کے ان چکلوں کے جو مالکان ہیں اصل مالکان ان کو چھپاتی ہے، اور وہاں کا جو مینیجر یا کوئی معمولی ویٹر اس کو بلا کے اس کے خلاف جو ہے نا مقدمہ کر دیتے ہیں، اور وہ جو باہر بیٹھا ہوا مالک ہے جو کروڑ پتی ارب پتی ہے
وہ جو ان کو دوسرے دن ضمانت کروا لیتا ہے اور چھوٹ جاتے ہیں. ان کا نام تک جو ہے پولیس نہیں لیتی کیونکہ ان سے پولیس بھرپور پیسے لیتی ہے. اچھا ہماری اطلاعات کے مطابق کہ ساؤتھ کے علاقے میں پورے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں اس وقت بھی 200+ سے زائد جو ہے وہ یہ گیسٹ ہاؤسز اور اسی طرح کے جو چکلے چلائے جا رہے ہیں. اور وہاں پر جو ہے وہ کلفٹن کمفرٹ میں ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی بابر نامی کوئی شخص ہے, اس کے بڑے تعلقات ہیں. اس کے ساتھ ایک اور کامران عرف کامی ہے, یہ پولیس اہلکار ہے جو ایس ایس پی ساؤتھ کے دفتر میں ہوتا ہے. یہ سارے جو ہے نا وہ معاملات کو چلتا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق کامی کے بھی تقریباً 3 گیسٹ ہاؤسز اس علاقے میں ساؤتھ میں چل رہے ہیں. اور یہ کامران عرف کامی جو ہے وہ پہلے ڈی ایس پی زاہد حسین صاحب کے ساتھ ہوتا تھا, ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب یہ ایس ایس پی ساؤتھ آفس میں آ گئے ہیں اور یہاں سے بیٹھ کے سارے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں. جتنے بھی اڈے چل رہے ہیں, جتنے بھی چکلے چل رہے ہیں وہ چلوائے جا رہے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے گزری کے علاقے میں جو مقدمہ جو ہوا ہے اس میں جو ہے وہ فرقان ولد یامین اس کے خلاف جو ہے وہ ہوا ہے. وہ یہ لیوش ہیئر سیلون کے مالک ہیں اور ساغر حسین, یہ ان کا سارا معاملہ جو ہے نا اس پر ڈال دیا گیا ہے. اور اس سے جو کوکین ملی تھی اور وہ سارا نشاور چیز وہ ملی تھی وہ ان کے اوپر ایک کے سے ملنے والی سامان دوسرے کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. 40-45 کے قریب لوگ دیے گئے تھے جس میں انہوں نے 11 کے خلاف جو ہے نا ایف آئی آر کی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیمپریری ریزیڈنس ایکٹ یہ جو ہوٹل آئی کے تحت یہ اس کے تحت وائلیشن کر رہے تھے. اس کی وائلیشن کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے خصوصی طور پر جو ہے وہ ٹاسک دیا ہوا ہے ایس آئی او سی آئی اے کو کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں. وہ جاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ سامنے سے مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. اور ہماری اطلاعات کے مطابق کہ جو یہ تھانہ گزری کے جو ایس ایچ او صاحب ہیں ان کے 2 ہیں جو انٹیلیجنس کرتے ہیں اس کے علاقے میں, دونوں کانسٹیبل ہیں یا ہیڈ کانسٹیبل ہوں گے. ایک کا نام عامر پودا ہے اور دوسرے کا نام ہے ارسلان, پوا یا پودا عامر, وہ دوسرے کا نام ہے ارسلان. یہ دونوں انٹیلیجنس کرتے ہیں اور یہ سارے معاملات کو ڈیل کو یہ سارے کے سارے ہی مل کے کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ رات میں جو ہماری اطلاعات کے مطابق یہ جو لڑکی جو تھی منت مسمات منت جو تھی اس کو جو چھڑوایا گیا ہے, یہ بھی ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ یہ گزری کے علاقے میں اور جو دیگر اڈے چل رہے ہیں ان میں سے یہ جو بابر جو ہے وہ کلفٹن کمفرٹ میں جو اڈا چلا رہا ہے اس کی جو لڑکی تھی, انہوں نے اس کے بیچ مڈل مین کے ذریعے پہلے پولیس کو خریدنے کی کوشش کی. جب نہیں ہوا تو اس کے بعد انہوں نے تھانے والوں سے کہہ کے اور اس کو خرید لیا. تو مسمات منت جو ہے یہ چلی گئیں بالکل سکون کے ساتھ اور یہ ہاتھ ملتے رہ گئے. ایس آئی او سی آئی اے کے افسران انہوں نے جتنے لوگ دیے تھے اس کو سارا جو ہے وہ کٹ پیٹ کر کے اور مختصر سے ایف آئی آر جو ہے وہ کر کے درج. اور ان لوگوں نے ایس ایچ او خاص طور سے گزری جو ہیں ان کو, تو ہماری تو ایڈیشنل آئی جی کراچی سے یہ پرزور اپیل ہے کہ اس میں جو ہے وہ ڈی آئی جی جو ساؤتھ ہیں اسد رضا صاحب ان کو بھی لوپ میں لینا ہوگا, ایس ایس پی صاحب کو بھی لوپ میں لینا ہوگا. اس کے علاوہ یہ جو ایس آئی او سی آئی اے کے یہ جو ریڈ کر رہے ہیں یہ ظاہر آئی جی سندھ کی ہدایت پر کیے جا رہے ہیں. گیسٹ ہاؤسز کے آڑ میں جو یہ چلائے جا رہے ہیں, خواتین کے اڈے چلا رہے ہیں, چکلے جن کو کہتے ہیں. اسی طرح سے کراچی میں سب سے زیادہ گیسٹ ہاؤسز اس وقت شارع فیصل تھانے کی حدود میں چل رہے ہیں. انہیں بھی روکنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری بار بار یہ اعلیٰ حکام سے وہ ہے کہ شہر میں منشیات کے ساتھ ساتھ یہ جو فحاشی کے اڈے پھیلائے جا رہے ہیں, فحاشی جو پھیلائی جا رہی ہے, نوجوان نسل کو برباد کیا جا رہا ہے, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.